بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں قائد ضلع حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے ہمارے محبوب کا خدا کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کا پرجوش شیریں بیان سماعت فرمایا۔ ابھی مولانا الیاس مدنی صاحب اسٹیج پر موجود ہیں۔ ابھی تحصیل محترم مظہر امین چوہان صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ یہ کانفرنس سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس پر دیا ہوا پیغام بڑی دور تک جاتا ہے۔ میں انتہائی اختصار سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ اوروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن تک نافذ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امت کی رہنمائی کے لیے وہ آخری پیغمبر بن کر آئے۔ آپ جس طرح آخری شریعت لے کر آئے، آخری نبوت لے کر آئے، ہر پیغمبر کو اس کائنات میں تاج نبوت پہنایا گیا، مگر ہمارے پیغمبر کو یہ تاج دو پہنائے گئے، ایک نبوت کا تاج اور ایک ختم نبوت کا تاج۔ یہی بس نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی ختم نبوت کا، آپ کی تاریخی رفعتوں کا، آپ کی بلندیوں کا، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے صرف بشارت عیسیٰ بن مریم پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، آپ کی آمد سے پہلے کہیں حرم میں آپ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشخبریاں دے رہا ہے، اور کہیں رب العالمین نبیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھ لے ہیں تمہارا سکہ چلتا ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں، لوگ تمہارا نام لیتے ہوں، لوگ تمہارا تذکرہ کرتے ہوں، تمہاری رفتیں بلند ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما، فرمایا میرا آخری پیغمبر آ جائے، سن لو، میں کسی پہ تنقید کیے بغیر ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ حنفی ہو وہ بھی سنے، شافی ہو وہ بھی سنے، مالکی ہو وہ بھی سنے، حملی ہو وہ بھی سنے، چشتی ہو وہ بھی سنے، قادری ہو وہ بھی سنے۔ سنو اور لکھو اور جانو، سنو کائنات کے امام کے بارے میں اللہ نبیوں کی موجودگی میں کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ اے میرے پیغمبروں، تمہاری نبوتوں کا چرچا ہو، لوگ تمہارا نام لیتے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہوں۔ ثم جاءکم رسول،
پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے، ختم الانبیاء آ جائے، پیغمبر ارض و سما آ جائے، والی پتھا آ جائے، سر چشمہ صبر و حیا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے، حضرت محمد مصطفیٰ آ جائے، تم نے اس کی آمد پر اپنی نبوتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور سنو، میں کسی امام کی بات نہیں کرتا، میں کسی خطیب کی بات نہیں کرتا، میں کسی پیر کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں تو نبیوں کی کر رہا ہوں۔ کہا میرے نبیوں کی جماعت، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑنا ہوگا اور دامن مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ جب تم میرے پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑ لو گے تو میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو فمن تولی بعد ذالک، اگر تم نے اس معاہدے کو توڑا تو میں تمہیں نبیوں کی صف سے نکال دوں گا، فاسقوں کی صف پہ کھڑا کر دوں گا۔ آؤ دامن مصطفیٰ کو پکڑو اور کہو کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ہیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں، بے مایا سہی شاید کے بجا بھیجے، ہم نے بھی تو بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں۔ کوثر کے تقاضے ہیں، تسنیم کے وعدے ہیں، ہر روز یہی کہتے، ہر روز یہی باتیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملت پاکستان کے یہ جھوٹے دجال گندے حکمران سن لیں، لکھ لیں، تم نے ہر موڑ پر قوم کو دھوکہ دیا۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کرکٹ کے میچ پہ میں جوا لگاتا تھا شاید میری قسمت ہری ہو جائے، اور پھر تم نے اپنی اہلیہ کو بطور پیر پیش کیا، وہ دم جھاڑا اور جنوں کی حکیمت سمجھتی ہے۔ سن لو، یہاں جنوں کی، پھنڈوں کی، جوا بازوں کی، دجالوں کی، ختم نبوت کی، دشمنوں کی حکومت نہیں چلے گی۔ یہاں چلے گا تو رب کا قرآن چلے گا اور میرے محمد کا فرمان چلے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ قوم نے تمہیں ووٹ دیا، تمہیں بھی بڑا مزہ تھا، تم نے بھی تبدیلی کے نعرے کے مزے لوٹے۔ اب پتا چلا ہر طرف افراتفری، مہنگائی کا طوفان، دین سے دوری، ختم نبوت کے ڈاکو جو سو چکے تھے پھر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی ہمت، جرأت، طاقت اللہ کی توفیق کے مطابق قائد ملت اسلامیہ علامہ پروفیسر ساجد میر کے دستے بازو بنتے ہوئے حضرت علامہ شہید کا چنیوٹ میں لگایا گیا نعرہ پھر دہرانا ہوگا کہ لوگوں، میرے رب کا بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اوصاف کا بھی کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ کے اوصاف کا بھی کوئی شریک نہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہرے کا رنگ اترا، دبے چہرے پہ نور آیا۔ حضور آئے تو دنیا کو جینے کا شعور آیا۔ جب شعور دنیا کو ملا، یہ وہی قوم ہے جن کو لوگ بدو کہتے تھے، یہ وہی قوم ہے جن کے رگوں میں ڈکیتی رتی ہوئی تھی، یہ وہی قوم ہے جو پانی پلانے پہ جھگڑا کرتی تھی، اونٹ پہ چلنے پہ جھگڑا کرتی تھی۔ میرے اور آپ کے محبوب آئے، اسی قوم میں محنت کی جسے آج اللہ رب العالمین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ میں گزارش کراں گا امیر محترم مظہر امین چوہان صاحب تو کے تشریف لیا۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا احباب سے کہ وہ ذرا توجہ فرمائیں اور تشریف رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بہت سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ان کا خطاب ہونا ہے، تو یہ اس طرح پنڈال سے اٹھ کے باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ تمام احباب جماعتی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور تشریف رکھیں۔ میں سب سے پہلے تو آئے ہوئے تمام معزز علماء کرام اور قائد محترم قائد ضلع محترم قاری سیف اللہ عابد صاحب کی آمد کا مشکور ہوں۔ میں اور قائد محترم کل سے ایک جماعتی ذمہ داری کی وجہ سے لاہور تھے اور سیدھے لاہور سے یہاں اس پروگرام پہ آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو آج کی کانفرنس ہے مقام مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے سالہ سال سے جنڈیالی بنگلہ میں ہو رہی ہے، اور یہ ہماری تحصیل کی ایک پہچان کانفرنس ہے۔ میں اس کے آرگنائزر محترم حافظ عبدالباسط صاحب اور محترم سلمان انصاری صاحب جو سالہ سال سے، اور ان کے تمام ساتھیوں جو اس پروگرام کو جس طرح ترتیب دیتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام پتہ نہیں خود بخود اس طرح آ جاتے ہیں یا پروگرام آٹومیٹکلی ایسی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے بڑی محنت، بڑا تردد ہوتا ہے، اور علماء کرام کو ٹائم لینے اور ان سے گزارش کرنی اور یہ سارے علماء کرام کو ایک جگہ ایک گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتے۔ یہ تمام علماء کرام کی اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اپنی اپنی جگہ، چونکہ دن رات تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ماہ ہے ربیع الاول کا، اس حوالے سے بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اور الحمدللہ قائد ضلع موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں، جس میں دوسرے مکتبہ فکر کے بہت بڑے بڑے علماء دین شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہمارے علماء کرام کی محنت سے آج وہ خود میٹنگز میں ان خرافات کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی انتظامیہ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خانے وال میں میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں دوسرے مکتبہ فکر کے دوست ہمارے بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے جو نقلی داڑیاں لگا کے اور پہاڑیاں سجا کے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کے شام کو دمالیں ڈال کے یہ دن، اس دن کے حوالے سے جو بے حرمتی کی جاتی ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اگر ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہ آپ کی قیادت، آپ کے علماء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کو یہ خود کہنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا۔ اگر آج وہ پہاڑیوں کو برا کہہ رہے ہیں، آج وہ یہ دمالوں کو برا کہہ رہے ہیں، اور مسجدوں سے اپنی مساجد سے اعلان کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ اہل حدیثوں کی تو اولادیں یہ کرتی نہیں، اب ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کرتے کون ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی چیز نئی دریافت، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ 12 ربیع الاول میں ایک حور بھی اتری تھی، وہ حسینہ گئی ملتان میں، تو اللہ معاف فرمائے، اس حور نے تھانے میں درخواست دی ہے کہ جتنے مجھ سے پیسے طے ہوئے تھے وہ مجھے نہیں دیے گئے۔ یہ دیکھیں، جب یہ سوشل میڈیا پر، یہ صرف میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، یہ دین کے ساتھ اور بالخصوص اس دن کی مناسبت کے ساتھ اس طرح کی
बेहूदगी और खराफात की हम अपने स्टेज से ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि उन तमाम मकातब फ़िक्र के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ ना सिर्फ आप अपने तई कार्रवाई करें बल्कि अपने अपने स्टेज से भरपूर मजम्मत करें। आप इस बात की तईद करते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं करते हैं इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है, मैं मोहतरम कारी बासत साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस तरह, और सलमान भाई साहब और उनके बाकी तमाम साथियों का जिन्होंने पूरी मेहनत से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, जिस तरह मोहतरम कारी इस्माइल साहब ने ऐलान फरमाया 2 नवंबर की कॉन्फ्रेंस का, मैं भी आपको इस बात की दावत देता हूं कि आप तमाम अहबाब उस कॉन्फ्रेंस की रौनक दुबाला फरमाएं और वहां ज़रूर शामिल हों। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं, आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जी मैं करना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के हमारे जो इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे वो मोहतरम राना बाबर हुसैन MPA, आपकी और मेरी हालत आपको पता, हल्के की हर दिल अजीज़ शख्सियत है। वो आज मैं और वो वहाँ लाहौर इकट्ठे थे, कोई काम था उनको, वहाँ लाहौर चले गए। उनकी नुमाइंदगी के लिए उनके भाई बड़े मोहतरम राना इशफाक साहब स्टेज की जीनत है, मैं उनकी आमद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं मोहतरम राना बाबर साहब ने मुझे भी चूँकि ये कहा था कि मज़हर भाई मेरी मजबूरी है, मुझे पता है, हम लाहौर में उनसे मेरी आज बात हुई थी, वो लाहौर में किसी इमरजेंसी की वजह से रुके हैं, तो उनके भाई का आना भी हमारे लिए राना बाबर साहब का ही आना है। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।